اچھا، جب ہم سیلز یا فروخت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید چیزیں بیچنے کے طریقے یا سودے بازی کی ٹیکنیکس۔ لیکن کیا ہو اگر کامیابی کا سب سے بڑا راز فروخت کے فن میں نہیں بلکہ اس کی نفسیات میں چھپا ہو؟ آج ہم برائن ٹریسی کے کلاسک شاہکار فروخت کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ سوچ بدل دینے والا ایک پورا بلو پرنٹ ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ کیا یہ بس سیلز ٹیکنیکس پر ایک اور کتاب ہے؟ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اس کی سطح کے نیچے ایک بہت گہرا اور سچ پوچھیں تو بہت طاقتور پیغام چھپا ہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اصل گیم باہر نہیں کھیلی جاتی، وہ تو اندر کھیلی جاتی ہے۔ یعنی دوسروں کو قائل کرنے سے کہیں پہلے ہمیں اپنی سوچ، اپنی نفسیات کو سمجھنا ہے اور اپنی اندر کی طاقت کو جگانا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ کتاب صرف ٹیکنیکس کے بارے میں نہیں ہے تو پھر ہے کس بارے میں؟ چلیں پہلے حصے میں یہی دیکھتے ہیں۔ یہ حصہ پوری کتاب کی بنیاد رکھتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ کتاب اصل میں کامیابی کا ایک مکمل روڈ میپ کیسے بنتی ہے۔ تو دیکھیں، کتاب کا پورا ڈھانچہ 3 پلرز پر کھڑا ہے۔ پہلا، اپنے بزنس کو تیزی سے بڑھانا۔ دوسرا، اپنے ذہن کو بالکل صاف اور تیز رکھنا۔ اور تیسرا، ایسی کامیابی حاصل کرنا جو ٹکے، جو دیر پا ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، نہیں، یہ سب جڑی ہوئی ہیں۔ جب سوچ کلیئر ہوتی ہے نا تو بزنس خود بخود بڑھتا ہے، اور یہی چیز پائیدار کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ اس کا جواب ہمیں کتاب کے کور فلسفے میں ملتا ہے۔ ساری تعلیمات کی جڑ، ان کا مرکز صرف ایک آئیڈیا ہے۔ اصلی تبدیلی باہر کے ایکشن سے نہیں آتی، وہ تو اندر کی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ یوں سمجھیں، کتاب کا سب سے بڑا، سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ سیلز کا پروسیس کسٹمر سے شروع نہیں ہوتا، وہ تو خود سے شروع ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنی مائنڈ سیٹ کا ماسٹر بن جاتا ہے نا، تو پھر دوسروں کو قائل کرنا کوئی محنت والا کام نہیں رہتا، وہ تو بس ایک نیچرل رزلٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ پورا فلسفہ ایک 3 سٹیپ کے سفر کی طرح ہے۔ پہلا قدم، اپنی خود اعتمادی کی بنیاد کو مضبوط کرنا۔ پھر اس بنیاد پر ایک طاقتور مائنڈ سیٹ کی عمارت کھڑی کرنا۔ اور جب یہ عمارت تیار ہو جائے تو تیسرا اور آخری مرحلہ آتا ہے، دوسروں پر اثر انداز ہونے کے فن میں مہارت حاصل کرنا۔ اچھا، تو یہ مائنڈ سیٹ عملی طور پر کیسا دکھتا ہے؟ کون ہے وہ لوگ جو اسے استعمال کرتے ہیں؟ کتاب کا تیسرا حصہ ہمیں سیدھا ان لوگوں کی دنیا میں لے جاتا ہے جو اپنی فیلڈ کے ٹاپ پر ہیں۔ یہ حصہ ان کی کامیابی کے پیچھے چھپے ہوئے ذہنی بلو پرنٹ کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بس ڈیلز کے خواب دیکھتے ہیں، یہ ایک پیسو چیز ہے۔ لیکن ٹاپ پرفارمرز کیا کرتے ہیں؟ وہ خواب نہیں دیکھتے، وہ اپنے مقاصد کو باقاعدہ سٹرکچر کرتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشوں کو ایک پلان میں بدلتے ہیں اور پھر اس پر ایکشن لیتے ہیں۔ تو یہ صرف کام کرنے کا فرق نہیں، یہ سوچ کے انداز کا، مائنڈ سیٹ کا فرق ہے۔ تو ابھی تک ہم نے مائنڈ سیٹ کی بات کی، لیکن یہ اپلائی کہاں ہوتا ہے؟ چوتھا حصہ سیلنگ کے پورے آئیڈیا کو ایک بالکل نئی ڈائمنشن دیتا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیلنگ کا مطلب صرف کوئی پروڈکٹ بیچنا نہیں ہے، نہیں، یہ تو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اصلی ویلیو کو پیش کرنے کی ایک بنیادی سکل ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، زندگی کی سب سے اہم سیل کون سی ہوتی ہے؟ یہ کسی چیز کو بیچنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ پرسنل، کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ وہ سب سے اہم سیل ہے خود کو پیش کرنا، یعنی اپنے آئیڈیاز کو، اپنے ویژن کو اور اپنی ویلیو کو دنیا کے سامنے ایک مؤثر طریقے سے رکھنا۔ اور یہی وہ سکل ہے جس پر ہر کامیاب رشتہ، ہر کامیاب کریئر اور ہر بڑا مقصد کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی اپنے مائنڈ سیٹ پر کنٹرول حاصل کر لے اور اپنی اصلی ویلیو کو پیش کرنا سیکھ جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارا آخری حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نالج کسی کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کیسے بن سکتا ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ پر مہارت حاصل کرنے کی منزل کیا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ صرف کامیابی نہیں ہے، یہ ہے فائنانشل فریڈم، یعنی مالی آزادی۔ جب کوئی اپنی ویلیو کو سمجھتا ہے اور اسے دنیا کے سامنے رکھنے کا فن سیکھ لیتا ہے تو پیسہ اور مواقع خود بخود اس کی طرف آتے ہیں۔
تو یہ ساری بات ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ جب اس علم کو زندگی میں اپنایا جائے تو وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو انتظار کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ آج ہم فروخت کی دنیا میں ایک گہری گفتگو کرنے والے ہیں، خاص طور پر اس نفسیات پر جو کامیابی میں اتنی اہم ہے۔ ہماری بات چیت آج برائن ٹریسی کی جو مشہور کتاب ہے دی سائیکالوجی آف سیلنگ، اس کے کچھ خاص نکات پر ہوگی۔ اور یہ کتاب ایک طرح سے چیلنج کرتی ہے اس خیال کو کہ سیلز صرف ٹیکنیک کا نام ہے، یا اسکرپٹ یاد کرنے کا، یا بس پروڈکٹ فیچرز بتانے کا۔ بالکل، اصل میں کتاب کی جو بنیادی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ سیلز کا جو اصل کھیل ہے وہ باہر مارکیٹ میں نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر کھیلا جا رہا ہے۔ اور یہ جیسا آپ نے کہا صرف پروفیشنل سیلز لوگوں کے لیے نہیں ہے، میرے خیال میں تو یہ ہر اس شخص کے لیے فائدے کی چیز ہے جو اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے اچھے طریقے سے، چاہے وہ کوئی بزنس اونر ہو، ٹیم لیڈ کر رہا ہو، یا کوئی بھی جو قائل کرنے کا فن سیکھنا چاہے۔ اس کے اصول تو زندگی میں کئی جگہ کام آتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور جو مرکزی خیال ہے وہ یہی کہ کامیابی کا 80% حصہ نفسیات ہے اور صرف 20% تکنیک۔ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، وہ کیوں خریدتے ہیں، اور آپ خود اپنے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں، تو سیلز کا عمل وہ زیادہ قدرتی، زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس اندرونی کھیل کو ذرا سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ایک بہت بنیادی بات سے جسے اکثر ہم شاید نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے معاشرے میں فروخت کی اہمیت۔ کتاب بہت زور دیتی ہے اس بات پر کہ سیلز صرف کوئی تجارتی کام نہیں، یہ تو ہمارے پورے معاشی اور سماجی نظام کی بنیاد ہے۔ کیا یہ کہنا کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا کہ سیلز پرسن معاشرے کے سب سے اہم لوگوں میں سے ہیں؟ دیکھیں، یہ دعویٰ سننے میں بڑا لگتا ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو اس میں کافی وزن ہے۔ بزنس ہی تو ہیں جو دولت بناتے ہیں، ٹھیک، اور یہ دولت مارکیٹ میں آتی کیسے ہے؟ فروخت سے۔ اچھا، پھر جو منافع ہوتا ہے اس پر ٹیکس لگتا ہے، اسی ٹیکس سے تو ہمارے اسکول چلتے ہیں، ہسپتال ہیں، سڑکیں ہیں، حکومت کے ادارے ہیں۔ تو فروخت اصل میں معیشت کا انجن ہے۔ آپ کوئی بھی بڑا اخبار اٹھا لیں، جیسے وال اسٹریٹ جرنل، زیادہ تر خبریں کسی نہ کسی طرح سیلز سے ہی جڑی ہوتی ہیں۔ کمپنی کی پرفارمنس کیسی ہے، مارکیٹ میں کیا رجحان ہے، لوگ کتنا خرچ کر رہے ہیں، یہ سب سیلز کے نمبرز ہیں۔ اگر فروخت رک جائے تو پوری معیشت ٹھپ ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم زاویہ ہے۔ عام طور پر ہم سیلز کو اتنی مرکزی حیثیت نہیں دیتے، بلکہ پہلے تو شاید اسے دوسرے تیسرے درجے کا ہی پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ بتاتے ہوئے بھی ہچکچاتے تھے کہ وہ سیلز میں ہے۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ اب یہ رویہ بدل رہا ہے، خاص طور پر جو سنجیدہ بزنس سرکلز ہیں ان میں۔ بالکل، اب جو اچھی کمپنیاں ہیں، بڑی کمپنیاں ہیں، وہ جانتی ہیں کہ ان کی کامیابی کا بہت بڑا دارومدار ایک اچھی سیلز ٹیم پر ہے۔ ٹیکنالوجی ہو، پروڈکٹ ہو، مارکیٹنگ ہو، سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اگر کوئی اسے بیچ ہی نہ سکے مؤثر طریقے سے تو سب بیکار ہے۔ اور یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ کئی بڑی کامیاب کمپنیوں کے جو ٹاپ لوگ ہیں، سی ای او لیول تک، ان میں سے کئی نے اپنا کیریئر سیلز سے شروع کیا تھا، جیسے ایچ پی کی کارلی فیورینا تھیں یا زیروکس کی این ملکہی۔ جو سکلز آپ سیلز میں سیکھتے ہیں نا، لوگوں کو سمجھنا، تعلق بنانا، مشکلوں سے نمٹنا، رزلٹ پر فوکس رکھنا، یہ ساری چیزیں ٹاپ لیڈرشپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف لیڈرشپ تک ہی نہیں ہے، کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ سیلز کا شعبہ وہ اچھی خاصی آمدنی اور کیریئر میں استحکام بھی دے سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا منفرد فیلڈ ہے جہاں آپ کی آمدنی سیدھی آپ کی کارکردگی سے جڑی ہوتی ہے۔ کتاب کے مطابق شاید یہ واحد ایسا پروفیشن ہے جہاں کوئی شخص، چاہے اس کی تعلیم بہت زیادہ نہ ہو یا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ آ کر اگر صحیح ٹریننگ لے اور محنت کرے تو چند مہینوں یا سالوں میں بہت اچھی آمدنی تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے اعداد و شمار بھی دلچسپ ہیں۔ امریکہ میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی، اس میں 74% جو خود سے کروڑ پتی بنے تھے وہ کاروباری تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی کامیابی میں سب سے اہم سکل کون سی تھی، تو اکثر نے کہا سیلز کی قابلیت۔ اور تقریباً 5% کروڑ پتی وہ لوگ تھے جو پروفیشنل سیلز پرسن تھے، مطلب دوسروں کی کمپنیوں کے لیے کام کرتے تھے۔ تو یہ اس شعبے کی جو فائنینشیل پوٹینشل ہے نا، اس کو ظاہر کرتا ہے۔
یہیں پر وہ مشہور 80-20 کا اصول بھی آتا ہے، پریٹو پرنسپل جسے کہتے ہیں۔ کتاب اسے سیلز کی دنیا پر لاگو کرتی ہے، اور جو نتائج ہے وہ کافی حیران کن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹاپ 20% سیلز پرسن 80% سیلز کرتے ہیں اور 80% کمیشن کماتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ فرق بہت گہرا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو اور حیران کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ اس ٹاپ 20% کے اندر بھی یہی اصول چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی ان بہترین 20% میں سے بھی جو ٹاپ 20% ہیں، جو کل ملا کر صرف ٹاپ 4% ہوئے، وہ اس گروپ کی آمدنی کا بھی بڑا حصہ کما رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹاپ 4% لوگ باقی 96% سے کوئی بہت ہی زیادہ قابل یا محنتی ہوتے ہیں؟ کتاب کہتی ہے ضروری نہیں کہ فرق بہت بڑا ہو، اسے جیتنے کا کنارہ یا وننگ ایج کہا گیا ہے۔ یعنی صلاحیت میں یا کوشش میں ذرا سا فرق وہ نتائج میں بہت بڑا فرق لا سکتا ہے، غیر متناسب فرق۔ بالکل، یہ کانسیپٹ بہت اہم ہے۔ کتاب میں گھوڑے کی ریس کی مثال دی ہے۔ ایک گھوڑا جو دوسرے سے صرف ایک ناک کے فاصلے سے جیتتا ہے نا، وہ شاید جیتنے والی انعامی رقم کا 10 گنا زیادہ لے جاتا ہے۔ کیا وہ گھوڑا 10 گنا تیز تھا؟ نہیں، وہ تو بس چند انچ تیز تھا۔ سیلز میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ایکسٹرا ریسرچ کر لی، ایک کال زیادہ کر لی، تیاری تھوڑی بہتر کر لی، یا سوال پوچھنے کا طریقہ ذرا سا بہتر تھا، بس اسی سے آپ کو سیل مل جاتی ہے اور دوسرا رہ جاتا ہے۔ اور سیلز میں تو اکثر جیتنے والے کو سب ملتا ہے والا حساب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جو معمولی سا ایج ہے نا، یہی آپ کو ٹاپ 20 یا ٹاپ 4% میں لے جاتا ہے۔ تو یہ جیتنے کا کنارہ حاصل کرنے کے لیے پھر کیا چیز سب سے اہم ہے؟ کتاب ہمیں واپس نفسیات کی طرف لے جاتی ہے، خاص طور پر خود کا تصور یعنی سیلف کانسیپٹ۔ یہ حصہ واقعی ذہن کھولنے والا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارا جو خود کا تصور ہے، یعنی ہم لاشعوری طور پر اپنے بارے میں کیا مانتے ہیں، خود کو کس قابل سمجھتے ہیں، وہی ہماری کارکردگی اور ہمارے نتائج طے کرتا ہے۔ یہ جیسے ہمارے اندرونی کمپیوٹر کا ماسٹر پروگرام ہو۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ آپ کی جو باہر کی کارکردگی ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کی اندرونی تصویر کے مطابق رہے گی۔ آپ کبھی بھی اس سے زیادہ یا کم حاصل نہیں کر پائیں گے جتنا آپ لاشعوری طور پر سمجھتے ہیں کہ آپ حقدار ہیں۔ ہر شخص کا اپنی قابلیت، اپنی خوبیوں اور یہاں تک کہ اپنی آمدنی کے بارے میں بھی ایک خود کا تصور ہوتا ہے۔ کتاب اسے آمدنی کا تھرموسٹیٹ کہتی ہے۔ جیسے تھرموسٹیٹ کمرے کا ٹیمپریچر ایک خاص لیول پر رکھتا ہے نا، ویسے ہی ہمارا اندرونی تھرموسٹیٹ ہماری آمدنی کو ہمارے کمفرٹ زون میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہماری آرام دہ ذہنی حد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص لاشعوری طور پر خود کو سمجھتا ہے کہ وہ سال کا سمجھے 50 لاکھ روپے کمانے والا ہے، تو اگر اسے زیادہ کمانے کا موقع ملے بھی تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا، سست ہو جائے گا یا غلطیاں کرے گا کہ واپس اسی 50 لاکھ کے آس پاس آ جائے۔ بالکل، یا اگر وہ اس سے کم کما رہا ہے تو وہ زیادہ محنت کرے گا، نئے راستے ڈھونڈے گا تاکہ واپس اپنے کمفرٹ زون میں آ سکے۔ کتاب میں ایک سیلز پرسن کی مثال ہے۔ وہ اپنا سال کا ٹارگٹ ہمیشہ ستمبر اکتوبر تک پورا کر لیتا تھا اور پھر باقی سال تقریباً کام ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کا تھرموسٹیٹ اس کے سالانہ ٹارگٹ پہ سیٹ تھا۔ ایک اور زیادہ ڈرامیٹک مثال ایک نوجوان کی ہے جو بہت غریب گھر سے تھا اور سیٹلائٹ ڈش بیچ کر اچانک بہت زیادہ پیسے کمانے لگا۔ یہ اس کے خود کے تصور سے اتنا زیادہ تھا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں آ گیا اور کام پر جانے سے بچنے کے لیے بستر میں چھپ جاتا تھا۔ اس کا جو اندرونی سسٹم تھا نا، وہ اس نئی حقیقت کو مان ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ تو حیران کن بات ہے کہ ہمارا اندرونی یقین ہمیں اس حد تک کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو کیا اس تھرموسٹیٹ کو بدلا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اور یہی سب سے اہم پیغام ہے۔ خود کا تصور کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے، اسے بدلا جا سکتا ہے آہستہ آہستہ۔ جب آپ اپنی سوچ بدلتے ہیں، اپنے گولز بدلتے ہیں، اپنی خود کلامی یعنی اپنے آپ سے جو باتیں کرتے ہیں وہ بدلتے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ اپنے اندرونی تھرموسٹیٹ کو ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ ایک بار اونچی آمدنی مثلاً سال کا 1 کروڑ کمانے کے خود کے تصور تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اگر نوکری بدلیں، شہر بدلیں یا کسی ناکامی کے بعد بالکل شروع سے بھی شروع کریں، تو بھی وہ جلد ہی واپس اسی آمدنی کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا اندرونی پروگرام انہیں وہاں کھینچ لاتا ہے۔ اور اس خود کے تصور کے مرکز میں کیا ہے؟
کتاب کہتی ہے کہ وہ ہے خود اعتمادی یا سیلف اسٹیم، یعنی آپ خود کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی کتنی قدر کرتے ہیں۔ یہ واقعی اندرونی کھیل کا آپ کہہ لیں مرکز ہے۔ آپ کی خود اعتمادی کا جو لیول ہے وہ آپ کی شخصیت کے ہر پہلو اور آپ کی زندگی کے ہر نتیجے پر اثر ڈالتا ہے۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ جتنا زیادہ آپ خود کو پسند کریں گے، اپنی عزت کریں گے، اتنا ہی بہتر آپ پرفارم کریں گے، اتنے ہی پرعزم ہوں گے، اتنے ہی مثبت ہوں گے، اور اتنا ہی زیادہ آپ دوسروں کو پسند کریں گے اور دوسرے آپ کو پسند کریں گے۔ اور سیلز میں جہاں تعلقات اور بھروسہ اتنا اہم ہے، یہ چیز براہ راست آپ کی کامیابی اور آمدنی پر اثر ڈالتی ہے۔ کیا خود اعتمادی بڑھانے کا کوئی عملی طریقہ بھی بتایا گیا ہے کتاب میں؟ ایک بہت سادہ لیکن طاقتور تکنیک بتائی گئی ہے: مثبت جملے دہرانا، پازیٹیو ایفرمیشنز۔ خاص طور پر یہ جملہ، میں خود کو پسند کرتی ہوں، I like myself، اسے بار بار دہرانا۔ اب یہ سننے میں شاید بہت معمولی لگے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ اس طرح کی جو پازیٹیو سیلف ٹاک ہے نا، یہ ہمارے دماغ میں اینڈورفنز نامی کیمیکل ریلیز کرتی ہے، جو ہمیں خوشی اور اعتماد کا احساس دلاتے ہیں۔ جب آپ خود کو پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ پر اعتماد محسوس کرتے ہیں، اور یہ اعتماد یہ لاشعوری طور پر آپ کے گاہکوں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے شاید کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیلز کرنے کا سب سے اچھا وقت ایک کامیاب سیل کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ بالکل، اس وقت آپ کی خود اعتمادی، آپ کی پازیٹیو انرجی وہ عروج پر ہوتی ہے، آپ فتح کے احساس سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ جو ذہنی حالت ہے نا، یہ آپ کو اگلے پراسپیکٹ کے سامنے زیادہ پر اعتماد اور پرجوش بناتی ہے، جس سے مزید کامیابی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا مثبت چکر بن جاتا ہے، کامیابی مزید کامیابی کو کھینچتی ہے۔ راستے میں صرف خود اعتمادی ہی نہیں، رکاوٹیں بھی ہیں۔ کتاب 2 بڑے خوف کا ذکر کرتی ہے جو سیلز پرسنز کو بالکل مفلوج کر سکتے ہیں: ناکامی کا خوف اور مسترد ہونے کا خوف۔ یہ 2 خوف یہ سیلز میں کامیابی کے سب سے بڑے نفسیاتی دشمن ہیں۔ ناکامی کا خوف جو ہے نا، وہ اکثر بچپن کے تجربات سے جڑا ہوتا ہے، خاص طور پر والدین یا ٹیچرز کی تنقید۔ یہ خوف ہمیں نئے چیلنج لینے سے، رسک لینے سے یا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے سے روکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خوف صرف سیلز پرسن کو نہیں روکتا، یہ گاہکوں کو بھی خریدنے سے روکتا ہے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے، بعد میں پچھتانا نہ پڑے، یا ماضی کی طرح کوئی برا تجربہ نہ ہو جائے۔ اور دوسرا خوف، مسترد ہونے کا خوف، یعنی ریجیکشن کا ڈر۔ یہ تو شاید سیلز میں سب سے عام ہے۔ کوئی بھی نہیں سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ خوف خاص طور پر سیلز پرسن کے لیے بہت تباہ کن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انہیں روکتا ہے ممکنہ گاہکوں سے رابطہ کرنے سے، یعنی پراسپیکٹنگ کرنے سے یا پھر سیل کو کلوز کرنے سے۔ لوگ کال کرنے سے ہچکچاتے ہیں، میٹنگز ٹالتے ہیں، کیونکہ وہ ممکنہ نہیں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیلز میں نہیں سننا یہ تو بالکل نارمل ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ 80% سیلز کالز کا فوری نتیجہ نہیں ہی ہوتا ہے۔ اب اس نہیں کو ذاتی حملہ سمجھنا یا اپنی بے عزتی سمجھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کتاب میں ایک تحقیق کا حوالہ تھا جو واقعی چونکانے والا تھا۔ اس میں پایا گیا کہ ایک اوسط سیلز پرسن دن میں صرف 1.5 گھنٹہ یعنی 90 منٹ ممکنہ گراہکوں کے ساتھ براہ راست بات چیت میں گزارتا ہے، چاہے آمنے سامنے ہو یا فون پر۔ یہ تو بہت ہی کم وقت ہے۔ جی ہاں، اور یہ براہ راست مسترد ہونے کے خوف کا نتیجہ ہے۔ باقی وقت کہاں جاتا ہے؟ دفتر میں دیر تک رکنا، کاغذ ٹھیک کرنا، کافی پینا، کولیگ سے گپے مارنا، غیر ضروری ریسرچ میں لگے رہنا، یہ سب ٹال مٹول یعنی پروکراسٹینیشن کی شکلیں ہیں۔ ان کا مقصد اصل کام سے بچنا ہوتا ہے، یعنی گاہکوں سے رابطہ کرنے سے۔ خوف ہمیں مصروف رکھتا ہے لیکن پروڈکٹیو نہیں ہونے دیتا۔ تو اس مسترد ہونے کے خوف سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے پھر؟ دیکھیں، کلیدی نقطہ یہ سمجھنا اور قبول کرنا ہے کہ نہیں ذاتی نہیں ہے۔ گاہک آپ کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کی آفر کو یا اس وقت خریدنے کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اس کی ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتاب ایک سادہ سا منتر اپنانے کا مشورہ دیتی ہے: کچھ ہاں کہیں گے، کچھ نہیں، تو کیا؟ اگلا۔ سم ول، سم وانٹ، سو واٹ، نیکسٹ۔ اس رویے کو اپنا کر آپ نہیں کو کھیل کا حصہ سمجھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسے دل پر لیں۔
اپنی توقعات کو حقیقت پسندانہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ ہر 10 کالز میں سے 8 کا جواب نہیں ہوگا، تو آپ ہر نہیں کو ایک قدم قریب سمجھیں گے اس ہاں کے جو آنے والی ہے۔ خوف پر قابو پانے کے علاوہ کتاب استقامت پر یعنی پرسسٹنس پر بہت زور دیتی ہے کہ ہار نہ ماننا۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ بہت سے سیلز پرسن بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ کتاب میں اعداد و شمار ہیں کہ 80% سیلز 5ویں یا اس کے بعد کی کوشش یا ملاقات پر ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر سیلز پرسن 1 یا 2 کوششوں کے بعد ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ 48% سیلز کالز وہ فروخت کی براہ راست کوشش کیے بغیر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ سیلز پرسن پروڈکٹ دکھاتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے اور پھر شاید پوچھتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ کیا آپ یہ لینا چاہیں گے؟ اور جب گاہک کہتا ہے میں اس پر سوچوں گا، تو کتاب کہتی ہے کہ یہ اکثر بس شائستگی سے انکار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بالکل، زیادہ تر کیسز میں وہ واقعی نہیں سوچتے۔ جیسے ہی آپ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس گم ہو جاتے ہیں اور آپ کی آفر کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے فالو اپ کرنا، بار بار کوشش کرنا اور صحیح وقت پر سیل کے لیے پوچھنا یہ ناگزیر ہے۔ استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضدی ہو جائیں، بلکہ یہ کہ آپ پروفیشنل طریقے سے رابطے میں رہیں اور ویلیو دیتے رہیں۔ استقامت کے ساتھ ساتھ دوستی کا عنصر یعنی فرینڈشپ فیکٹر کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا اہم ہے کہ گاہک آپ کو پسند کرے؟ بہت اہم۔ لوگ ان سے خریدنا پسند کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ گاہک کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ سیلز پرسن واقعی ان کے بھلے کے لیے کام کر رہا ہے، نہ کہ صرف اپنا کمیشن بنانے کے چکر میں۔ حقیقی تعلقات بنانا، گاہک کی ضرورت کو سمجھنا، ان میں سچی دلچسپی دکھانا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پھر خود اعتمادی کا رول آتا ہے۔ جو لوگ خود کو پسند کرتے ہیں نا، وہ عموماً دوسروں کے لیے بھی زیادہ کھلے اور دوستانہ ہوتے ہیں، جس سے تعلقات بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آخری اہم نقطہ جس پر کتاب زور دیتی ہے وہ ہے جوش و خروش یا انتھوزیازم۔ ہاں، اسے فروخت کا ایک لازمی حصہ کہا گیا ہے۔ در حقیقت ایک جگہ تو سیلز کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ یہ جوش و خروش کی منتقلی ہے، ٹرانسفر آف انتھوزیازم۔ جب آپ اپنے پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں واقعی پرجوش ہوتے ہیں نا، تو یہ انرجی پھیلتی ہے۔ آپ کا جوش، آپ کا یقین، آپ کی آنکھوں کی چمک، یہ سب لاشعوری طور پر گاہک تک پہنچتا ہے اور ان میں اعتماد اور خریدنے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ جو جوش و خروش ہے، یہ بناوٹی نہیں ہو سکتا، یہ اندر سے آنا چاہیے۔ یہ تبھی آئے گا جب آپ واقعی اپنے پروڈکٹ پر، اپنی کمپنی پر اور اس ویلیو پر یقین رکھتے ہوں گے جو آپ گاہک کو دے رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فروخت میں کامیابی صرف اچھی ٹیکنیک جاننے یا پروڈکٹ کی فیچرز رٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ اصل کھیل تو اندرونی ہے۔ ہمارا خود کا تصور، ہماری خود اعتمادی، خوف پر قابو پانے کی ہماری صلاحیت، ہماری استقامت، تعلقات بنانے کی مہارت اور ہمارا جوش و خروش، یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعی فرق ڈالتی ہیں۔ اپنے اندرونی کھیل پر کام کر کے، اپنی نفسیات کو سمجھ کر اور اسے بہتر بنا کر، کوئی بھی اپنی سیلز کی کارکردگی کو اور نتیجے میں اپنی آمدنی کو ڈرامائٹک طور پہ بہتر بنا سکتا ہے۔ جیسا کہ کتاب بار بار کہتی ہے، آپ وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں آپ زیادہ تر وقت سوچتے ہیں۔ اپنی سوچ بدلیں اور آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ۔ اگر یہ بات درست ہے کہ آپ کی کامیابی اور آمدنی آپ کے لاشعوری تھرموسٹیٹ سے بڑی حد تک کنٹرول ہوتی ہے، تو آج آپ اس تھرموسٹیٹ کی سیٹنگ کو چاہے 1 ڈگری ہی صحیح اوپر کرنے کے لیے کون سا ایک ٹھوس قابل عمل قدم اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک مثبت جملہ دہرانا ہوگا، کسی خوف کا سامنا کرنا ہوگا، یا اپنے کسی بڑے مقصد کے بارے میں سوچنا ہوگا؟